أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. آمنت بالله صدق الله العظيم. الحمدللہ آن لائن پروگرام کی 33ویں نشست کا تلاوت قرآن مجید سے آغاز فرما دیا گیا. اللہ پاک ہم سب کا اپنی یاد میں مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے. آمین. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں بھائی افتخار صاحب کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کروائیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. یہ تیری نظر کا کمال ہے، ہمیں پوچھتے ہیں بڑے بڑے، یہ تیری نظر کا کمال ہے، ہمیں پوچھتے ہیں بڑے بڑے. ہم تو سنگ راہ نیاز تھے، ہم تو سنگ راہ نیاز تھے، تو نے ایک نگینہ بنا دیا. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. نہ میں مست ہوں نہ الست ہوں، مجھے میں کدے کی خبر نہیں، نہ میں مست ہوں نہ الست، مجھے میں کدے کی خبر نہیں. تیرے عشق نے وہ دیا، تیرے عشق نے وہ نشہ دیا، مجھے سب نشوں سے بچا لیا.
ثم صل على سيدنا ومولانا محمد، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے افتخار جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ نعت شریف کیا ہے؟ نعت شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، توصیف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل کو نظمی انداز میں بیان کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی دین کے شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو ہر چیز نامکمل ہے۔ دنیا میں انسانوں کے کسی گروہ نے کسی خاص شخصیت کے ساتھ ایسی محبت نہیں کی جیسی محبت صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس راہ حق میں کی، اور پھر اس راہ حق میں سے انہیں اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ عطا کیا جو اللہ تعالیٰ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنے پر اللہ رب العزت عطا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں قیامت تک کے لیے زندہ ابدی زندگی عطا فرما دی۔ اب بیان کے لیے ملتمس ہوں ڈاکٹر بلال صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ کی حمد و ثناء اور حضور سید کائنات، مسخر موجودات، دستگیر جہاں، غم حسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، میرے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور آج ہم اس پروگرام میں اللہ کی رضا کے لیے حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع صراط مستقیم کی روشنی ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ صراط مستقیم کا لفظ بڑا ہی عظیم ہے، مقدس
یہ وہ لفظ ہے کہ جس کو دیکھ کر سن کر دل جو ہے اطمینان ہے۔ صراط مستقیم، اگر میں یہ کہوں کہ ہمارا یہ پروگرام بھی صراط مستقیم ہے، حضور قبلہ انوار المصطفیٰ زیدہ شرفہ قبلہ سائنسی کی وہ بیڑی، وہ آپ کا سفینہ جس میں چل کر ہم سفر کر رہے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بھی صراط مستقیم ہے۔ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے بار بار صراط مستقیم کا لفظ ارشاد فرمایا ہے، اور آج جس جہد میں جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں یہ عام روایتی انداز سے تھوڑا ہٹ کے ہے۔ ہمیں یہ جاننا ہے کہ یہ صراط مستقیم کیا ہے۔ صراط مستقیم کو اللہ جل شانہ نے اپنی طرف منسوب کیا اور اپنے محبوب کی طرف بھی منسوب کیا، اور اسی طرح رب ذوالجلال نے اس کو اپنے پیارے اولیاء اللہ کی طرف بھی منسوب کیا۔ اس لیے قرآن کریم سے اگر ہم دیکھتے ہوئے تذکرہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو آیات ہیں اس سے جو مفہوم ملتا ہے، اس کو اللہ نے 3 نام عطا فرمائے ہیں۔ 3 نام جس کو ہم صراط مستقیم کہہ سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر صراط اللہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ نمبر 2 صراط الرسول ہے کہ یہ رسول اللہ کا راستہ ہے، اور تیسرے نمبر پر صراط الاولیاء ہے کہ اولیاء کاملین کا راستہ ہے، اس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ صراط مستقیم کو جو اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، تو قرآن کریم فرقان حمید میں صراط مستقیم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے جو اپنی طرف منسوب کیا وہ یوں اللہ نے ارشاد فرمایا۔ سورۃ ہود اگر اٹھا کر دیکھیں تو اس کی آیت نمبر 56 میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام جب اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا، ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ اللہ تعالی کا صراط مستقیم پر ہونا اور اللہ کی ذات کی طرف صراط کا منسوب ہونا، اس کے تقاضے مختلف ہیں۔ یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف ہر راستہ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا مقصود ہے۔ وہ راستہ نہیں، وہ راستہ پر کسی اور کے لیے گامزن ہونا ہے، یہ اس کی شان نہیں، بلکہ اس کا تو ہر طرف سے ارادہ کیا جاتا ہے، اور اس کے دربار پر پہنچنے کی ہر طرف سے جستجو کی جاتی ہے۔ ہر چاہت کا کارواں اسی کے در کی طرف جاتا ہے۔ تو پھر صراط مستقیم ہونے کا مطلب کیا ہے رب ذوالجلال کا؟ تو سب سے پہلا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا صراط مستقیم پر ہونا، اس سے مراد یہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنا ہو اسے چاہیے کہ وہ صراط مستقیم پہ چلے۔ صراط مستقیم پر چلنے سے اسے رب مل جائے گا۔ تو چونکہ صراط مستقیم پر چلنے سے رب ملتا ہے تو اس واسطے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر ہے۔ صراط مستقیم پر جو پہنچے گا وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو پا لے گا۔ تو اس لیے فرمایا گیا ان ربی علی صراط مستقیم۔ اور دوسری صورت جو اس میں بیان کی گئی
کہ ہر چیز کی جو انتہا ہے، جو ہر راستے کی انتہا ہے حقیقت والے راستے کی، تو صراط مستقیم کی انتہا اللہ کی ذات پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ صراط مستقیم کا اختتام اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے، وہ اللہ کا دربار ہے۔ تو چونکہ صراط مستقیم سے دربار کی طرف یقیناً رسائی ملتی ہے، اور اس کا اختتام کسی اور دہلیز پر یا کسی اور در پر نہیں ہوتا، صراط مستقیم کی بالیقین اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف انتہا ہوتی ہے، تو اس واسطے اس کو صراط اللہ کہا گیا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم اس لیے کہا جاتا ہے۔ اس مفہوم کو ایک دوسری آیت سے ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے انا الی ربک المنتہا، بے شک تمہارے رب کی طرف منتہا ہے، یعنی انتہا۔ انتہا کس کی طرف ہے؟ رب کی طرف۔ اختتام کس کی طرف ہے؟ رب کی طرف۔ فلاح و کامرانی یقینی کس کی طرف ہے؟ رب کی طرف۔ وہ رب ذوالجلال کا دربار ہے۔ تو جہاں منتہا کا لفظ استعمال کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انتہا یعنی اس ذات پر جا کے سارے راستے ختم ہو جاتے ہیں، وہ صراط مستقیم ہے۔ اور قرآن کریم میں صراط مستقیم پر رب ذوالجلال کے ہونے کا جو تیسرا مطلب بیان فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو صراط مستقیم کی ترغیب دیتا ہے، اللہ خود ترغیب دیتا ہے۔ جو بھٹکے ہوئے ہیں، پگ ڈنڈیوں میں الجھے ہوئے ہیں، ان کو خالق کائنات جل جلالہ صراط مستقیم کی طرف دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے، اور اس کا پیغام مسلسل آ رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر کہا گیا ہے کہ ان ربی علی صراط مستقیم، کہ خالق کی کائنات جل جلالہ صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہے۔ اس بنیاد پر صراط کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا، راستہ اللہ کی طرف منسوب کیا گیا۔ اس لفظ کو حقیقت میں اگر ہم دیکھیں تو کائنات کے اندر جہاں سے بھی کسی کو ہدایت ملے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی بندہ ہو، وہ اس کو تعلیم کرتا ہے، کسی لحاظ سے اس کی صحبت میں رہ کے کوئی اپنے منصب کو پاتا ہے، ہدایت پاتا ہے، تو وہ ساری اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کے جتنے اجالے تقسیم کیے وہ سارے کے سارے اللہ کے پیدا کردہ ہیں۔ اور ایسے ہی آج تک جو ہدایت بٹ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے تابعین کو، تبع تابعین کو، پھر اجماع ائمہ مجتہدین، ائمہ طریقت و شریعت کو، جو بھی ہدایت کا سلسلہ جاری ہے، یہ حقیقت میں اللہ جل شانہ کی طرف سے ہے۔ یہ جو تجلی ہے، یہ جو روشنی ہے، یہ جو نور ہے، اللہ ہی کا ہے اور اسی کی طرف سے ہے، اور اسی لیے اس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے جو کچھ بھی ہمیں دیا، جو علم دیا، جو ہمیں تعلیم فرمائی، ہمیں سائیں جی ملے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے بندے ملے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پیارے رب کی طرف راستہ دکھانے والے ہیں۔ اچھا، یہ تو بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے منسوب کرنا صراط اللہ کیا ہے۔ اب صراط الرسول کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ شورى میں اس کی آیت نمبر 52 میں ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، یقیناً آپ سیدھے راستے کی طرف لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ صراط اللہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ وہ اللہ جس کے لیے سب کچھ ہے، وہ کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو صراط اللہ کہہ کر تعبیر کیا۔
اس واسطے ساری ہدایت حقیقت میں اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر ہم پارہ نمبر 22 میں سورۃ یاسین اٹھا کر دیکھیں تو اس میں بھی رب ذوالجلال نے صراط مستقیم کا جو لفظ ارشاد فرمایا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے یہ گواہی دی ہے اور قرآن حکیم کے ذکر کے ساتھ آغاز کیا کہ بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں۔ اس لیے صراط مستقیم جو ہے وہ صراط اللہ بھی ہے اور صراط الرسول بھی ہے، کہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو راستہ لے کر آئے وہ اللہ ہی کا راستہ ہے، وہ ہمیں اللہ تک پہنچانے والا ہے، اس لیے ہم اس کو صراط الرسول کہیں گے۔ آپ خود اس راستے پر گامزن ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دربار کی طرف آپ کا سفر جاری و ساری ہے، اس انداز میں کہ خود رسائی حاصل ہے میرے آقا کو اور لوگوں کو اللہ کے دربار کی طرف رسائی دلوانا چاہتے ہیں۔ یہ کتنی عظیم چاہت ہے کہ پیارے محبوب جو ہیں خود اللہ سے وہ ان کا تعلق ہے اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ میری امت جو ہے وہ اللہ کی طرف جو ہے نا رجوع کر لے، فلاح پا جائے، رب سے مل لے۔ آج بڑا جو ہے پرفتن دور ہے، قرب قیامت کا دور ہے، اس بات کو اگر ہم اس انداز میں لیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں، میں ایک دفعہ ایک محفل میں بیٹھا تھا تو وہاں ایسے ہی جو ہے نا وہ ذکر ہو رہا تھا، تو بیان تھا وہاں پر، تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی ہے کوئی جو اللہ سے ملنا چاہتا ہو؟ تم میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے؟ آج تک کسی نے یہ بات سوچی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں، اللہ تعالیٰ سے ملیں یا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ یہ ضرور چاہتا ہے وہ فلاں چودھری سے میری یاری ہو جائے، فلاں علاقے کے ایس ایچ او سے میرا تعلق بن جائے، فلاں وزیر سے میرا تعلق بن جائے، میری بلے بلے ہو جائے گی، میں جو کروں جو چاہوں وہ سارے کا سارا ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت کی طرف جو ہے وہ جو خالق کائنات ہے اس کی طرف کوئی نہیں جانا چاہتا، اس سے لو کوئی نہیں لگانا چاہتا، اس سے تعلق نہیں پیدا کرنا چاہتا۔ تو یہ ہماریاں کمیاں ہیں جو ہم اپنے اندر جو ہے نا جان کر ہی نہیں دیکھتے کہ ہم نے کس طرف کو جانا ہے، حقیقت کیا ہے، حقیقت کا راستہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنے راستے صراط مستقیم پہ رکھے، کہ صراط اللہ بھی اللہ کا راستہ ہے اور صراط مستقیم جو ہے اس لیے کہا گیا کہ اللہ کا راستہ ہے، اور پیارے محبوب کا راستہ بھی صراط مستقیم ہے۔ تو قرآن کریم میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ صراط الرسول کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو، دوسروں کو صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتے ہیں، پھر ان کی انگلی پکڑ کے ان کو چلاتے بھی ہیں، منزل مقصود تک پہنچاتے بھی ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب کو قرآن نے یوں ارشاد فرمایا، آپ سورۃ والضحیٰ اٹھا کر دیکھیں نا تو اس میں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صراط مستقیم پر ثبات ہے اس کو ہمیشہ کے لیے بیان کر دیا۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں ارشاد فرمایا ہے، جس کی آپ نے تفسیر یوں ارشاد فرمائی ہے کہ ضالًا کا معنی یہ ہے کہ عرب اس درخت کو دالت کہتے ہیں جو بہت لمبے چوڑے صحرا میں ایک ہی ہو اور دور دور تک کوئی درخت اس کے سوا نظر نہ آ رہا ہو۔ اس درخت میں دو جہتیں قابل توجہ ہیں، یعنی نمبر ایک ہم یوں کہہ سکتے ہیں وہ درخت جو اتنے بڑے صحرا میں ایک ہی ہو، اس کو دیکھ کر راہی جو ہوتے ہیں، جو سفر کرتے ہیں، ان کو راہوں کو متعین کرنے میں آسانی ہو جائے، مشرق مغرب شمال جنوب جو تعین ہے نا
منزل کا، تو وہ اس کے لیے وہ درخت جو ہے وہ رہبر کی حیثیت رکھے، تو ہر طرف سے چلنے والا راہی اس کو سامنے رکھتا ہے اور اس کے پاس جا کر اپنے راستے کا تعین کرتا ہے۔ یہ اس درخت کی مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب کی ایک حیثیت کو اجاگر کیا کہ انسانیت کو کچھ نظر نہیں آتا تھا، عرب جو ہے وہ جہالت کے گڈھا ٹوپ اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، ہم نے تجھے اس دور میں بھی ہدایت کا علمدار پایا، لوگوں کو تمہارے صدقے ہدایت عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان بیان فرمائی نا، کہ اس جہالت کے دور میں بھی آپ ہدایت پر تھے، اور فرمایا کہ تمہارے صدقے میں ان کو ہدایت دی ہے۔ یہ کتنی بڑی عظیم بات ہے۔ اسی لیے کہا گیا یہ صراط الرسول، یہ وہ راستہ ہے جو صراط اللہ ہے، یعنی اللہ کا راستہ بھی وہی ہے، رسول اللہ کا راستہ بھی وہی ہے، صراط مستقیم ایک ہی ہے۔ پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ جس وقت ساری زمینیں بانجھ تھیں اور کہیں کسی طرح کی کوئی پیداوار نظر نہیں آ رہی تھی، کوئی درخت بھی بارآور نہیں تھا، کسی پر بھی ایمان، معرفت، حقانیت کا پھل نظر نہیں آتا تھا، تو خالق کائنات نے اس وقت بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معرفت رکھی موجود تھی، ہدایت کا جذبہ موجود تھا، ان گواروں میں، ان کفار میں، عرب کے لوگوں میں رہتے ہوئے بھی میرے محبوب میں وہ بات موجود تھی۔ تو اس کو ضالن کے ساتھ تعبیر کیا گیا، اور صراط مستقیم کے ساتھ جو آپ کا پختہ تعلق ہے اس کو ہمیشہ کے لیے واضح فرما دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صراط مستقیم پر ہونا ہمیشہ کے لیے انسانیت کا ایک بہت بڑا سہارا ہے۔ اس کے بغیر بندہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ سارے اسرار و نموز جو ہیں یہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، کیونکہ اللہ کو دیکھا پیارے محبوب نے، اور کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہ تھے جو یہ عرضیں کرتے رہے، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور اللہ نے کیا فرمایا کہ اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اب دیکھیں نا محبوب علیہ السلام کی شان کتنی عظمت والا ہے۔ پھر آپ جب موسیٰ علیہ السلام آپ شان بیان کیا کرتے تھے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو آپ کا ایک امتی عرض کرنے لگا کہ حضور اتنی عظیم ہستی، اتنی عظیم، تو آپ اللہ سے عرض کریں نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کا صحابی بنا دے۔ کیا کہتے ہیں؟ مجھے ان کا صحابی بنا دے۔ تو آپ نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے فرمایا نہ میں نے چند آنکھیں رکھی ہیں، ہائے ہائے اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا میں نے چند آنکھیں رکھی ہیں جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں گے، جو ان کے صحابی ہوں گے۔ اتنی خلق خدا پیدا ہوئی ہے، اتنی خلق خدا، ان میں سے چند۔ تو وہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نہیں ہو سکتا، اچھا وہ ضد کھڑی بیٹھا کہ نہیں اچھا چلیں اللہ سے عرض کریں اگر میں صحابی نہیں بن سکتا مجھے ان کا امتی بنا دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ صراط الرسول ہے۔ اب وہ دعا اللہ تعالیٰ نے اس کی قبول کر لی، اس بابے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پیغام دے دیا گیا کہ تجھے امتی بنا دیا جائے گا۔ اب کیسے بنایا جائے گا؟ وہ شخص جو ہے نا اللہ نے اس کو ایک گڑھے میں بند کر دیا، اوپر سے مٹی ڈال دی، ایک گڑھے کے اندر وہ رہنے لگ گیا۔ اللہ اس کو وہاں خوراک بھی دے رہا ہے، اس کو زندہ رہنے کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے اللہ پوری کر رہا ہے، مگر دے کوئی نہیں رہا باہر سے آ کر، وہ اکیلا ہے وہاں پر، اللہ کی شان ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وقت گزرتا جاتا ہے تو اتنے سینکڑوں سال گزر جاتے ہیں، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دور شروع ہو جاتا ہے، ظاہر کا جو وقت ہے مبعوث ہونے کے بعد کا وہ شروع ہو جاتا ہے، اور صحابہ کرام کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی، تو وہاں ان کو نا آواز آئی، ایک ٹیلے سے آواز آئی، تو آواز کیا آئی؟ اللہ اکبر کی آواز ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور ساتھ کیا کہہ رہا ہے وہ؟
کہہ رہا ہے کلمہ پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وہ کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اچھا وہ آوازیں بڑھتی گئیں، صحابہ کرام تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو یہاں پر نہ کوئی نظر آتا ہے نہ کچھ اور ہے، تو معاملہ کیا ہے؟ تو معاملہ تھوڑی ہی دیر میں ظاہر ہو گیا، وہ بابا اللہ وہ اکبر کہتا ہوا زمین سے باہر آ گیا۔ صحابہ کرام تھوڑا متوجہ ہوئے، پوچھا تو کوئی جن ہے، تو کون ہے، تو یہاں کہاں سے آ گیا ہے؟ تو اس نے ساری رودات بتائی کہ میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں، تو میں نے دعا کرائی تھی کہ مجھے حضور کی ذات کے ساتھ نسبت مل جائے، ان کا امتی بن جاؤں، تو کیا مجھے اب خوشبو آ گئی ہے۔ وہ کہنے لگا بابا مجھے خوشبو آ گئی ہے کہ یہ حضور کے امتی یہاں سے گزر رہے ہیں، تو میں اللہ اکبر کہتا ہوا زمین سے باہر آ گیا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا ہاں ہاں آپ ٹھیک جگہ پہ ہیں، آپ نے ٹھیک محسوس کیا ہے۔ تو پھر وہ روتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا مجھے حضور کا کلمہ پڑھا دیں، اللہ اکبر کبیرہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کلمہ پڑھتا جاتا تھا، روتا جاتا تھا۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم جو ہیں حضور کی امت میں ہیں اور بغیر مانگے ہمیں سب کچھ مل گیا، مگر ہم پھر بھی نہ شکرے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ تو صراط الرسول جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ۔ اب تیسرا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا وہ فرمایا کہ صراط الاولیاء، جس اولیاء اللہ کا جو راستہ ہے نا وہ بھی صراط مستقیم ہے، اس کو بھی اللہ نے صراط مستقیم فرمایا۔ تو کون سا راستہ ہے وہ؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب انعام کن پر کیا ہے؟ اللہ خود بتاتا ہے کہ میں نے کن کن لوگوں پر انعام کیا ہے۔ وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہید ہیں، وہ صالحین ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص بندے ہیں۔ اب ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے رسول اللہ کا دامن تھامتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہم اللہ تعالیٰ کے بندے کا دامن تھامتے ہیں۔ وہ کون سا؟ جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام ہوا۔ تو انعام و اکرام کس پر ہوا؟ یہ اللہ کے صدیق، شہداء اور صالحین ہیں۔ ان صالحین میں اولیاء کاملین ہیں، تو فرمایا گیا جو اولیاء کاملین کا جو راستہ ہے وہ بھی صراط مستقیم ہے۔ اچھا بڑی قابل غور بات ہے، وقت بھی قلیل ہے، تو مختصراً ایک حدیث شریف عرض کر کے موضوع کو سمیٹتا ہوں کہ اب یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اولیاء صالحین جو ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہیں، یہ بھی صراط مستقیم پر ہیں۔ تو کیسے صراط مستقیم پر ہیں؟ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود اس بارے میں خود ارشاد فرماتا ہے اور خود بتاتا ہے کہ یہ کس طرح سے ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کا وہ بندہ، یہ حدیث پاک میں کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، اللہ اکبر، وہ ولی کامل ہے اور وہ صراط مستقیم پر ہے۔ ہم آج قبلہ سائیں جی کی صحبت میں جاتے ہیں، آپ کا دیدار کرتے ہیں، آپ کی سنگت اختیار کرتے ہیں، تو ہمیں ان کی اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے۔ آپ کا چہرہ مبارک دیکھتے ہیں، اللہ یاد آ جاتا ہے۔ ہم اللہ کے بندوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو یہ کتنی عظمت کی بات ہے، پیارے محبوب نے خود اس کی حقیقت کو کھول کے رکھ دیا، اور حقیقت کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے جو پیارے محبوب کی زبانی ہمیں بتایا ہے وہ عظیم باتیں ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس ولی اللہ کی شان یہ بھی ایک ہوتی ہے۔ کیا شان ہوتی ہے؟ کہ اس کا جو چہرہ دیکھتا ہے اس کو اللہ یاد آتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک حدیث سے اس صادق کی، ولی کامل کی محبت کرنے والے کی جو ایک ساتھ مثال ہے کہ اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، تو اس شخص نے ارادہ کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ایک ولی کے پاس جاتا ہوں۔ تو دینی بھائی جو ہوتا ہے ولی کامل،
اس کو ملنے کے لیے جاتا ہوں۔ وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس کا یہ سفر اللہ تعالیٰ کے دربار میں اتنا قبول ہوا، ادھر سے وہ گھر سے نکلا ہے، ادھر سے رب ذوالجلال نے نا فرشتے کو روانہ کر دیا، فرمایا کہ جاؤ اے فرشتے، جا کر راستے میں کھڑے ہو جاؤ۔ وہ فرشتہ راستے میں کھڑا ہو جاتا ہے، وہ انسانی شکل میں کھڑا ہوتا ہے، اور وہ مرید صادق جو مرشد کے پاس جا رہا تھا، وہ جو اللہ کے ولی کے پاس جا رہا تھا، ایک انسان کے پاس، صرف یہ انسان کے پاس جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ڈائریکٹلی جا رہا۔ اللہ نے اس کو صراط مستقیم کہا، صراط اللہ، صراط الرسول اور صراط الاولیاء، یعنی صراط الاولیاء بھی کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے۔ تو فرمایا وہ فرشتہ جو ہے اللہ اس کو راستے میں کھڑا کر دیتا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ انسانی شکل میں کھڑا ہے اور پوچھتا ہے اس بندے کو کہ اے بندے، تو کہاں جا رہا ہے؟ تمہارا یہ سفر کس مقام کی طرف ہے؟ تمہارا یہ قدم کس لیے اٹھ رہا ہے؟ کس منزل کی طرف جا رہے ہو؟ جب فرشتے نے یہ پوچھا تو اس شخص نے جواب دیا کہ اس دیہات میں میرا ایک دینی بھائی ہے، میں اس کو ملنا چاہتا ہوں، میں اس کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ فرشتے نے پھر پوچھا کیا تم اس سے کچھ لین دین کا معاملہ ہے؟ کچھ وصول کرنے جا رہے ہو؟ کوئی پیسے لینے ہیں، درم و دینار کا معاملہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں فقط اس لیے جاتا ہوں کہ میں اس کے پاس بیٹھتا ہوں تو غفلت کے اندھیرے اٹھ جاتے ہیں میرے، مجھے اللہ تعالیٰ کی یاد نصیب ہوتی ہے۔ میں کوئی درم و دینار کے لیے نہیں جاتا، کسی دنیاوی غرض کے لحاظ سے نہیں جاتا، میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے اللہ یاد آتا ہے، مجھے اللہ یاد آتا ہے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا میں اس سے پیار کرتا ہوں، مگر اس کے رنگ کی وجہ سے نہیں پیار کرتا، میں اللہ کی محبت کے رنگ کی وجہ سے پیار کرتا ہوں، میں اس سے پیار کرتا ہوں، اس کے پیسے کی وجہ سے نہیں، دنیاوی منصب کی وجہ سے نہیں، صرف اللہ کے لیے، میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، مجھے اس سے اللہ کی رہنمائی ملتی ہے، مجھے اس کے لیے جب اس کے پاس جاتا ہوں تو معرفت کی لذت ملتی ہے۔ تو اب وہ فرشتہ بول اٹھا۔ اب فرشتہ کیا کہتا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے اگر تو یہ جو سفر کر رہا ہے یہ کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں کر رہا تو پھر تجھے مبارک ہو، پھر تجھے مبارک ہو۔ فرشتہ کہتا ہے میں انسان نہیں ہوں، انسانی شکل میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ، ایک قاصد ہوں، اور اللہ نے مجھے تمہارے لیے بھیجا ہے، اور تمہارے لیے، صرف تمہارے لیے پیغام لے کر آیا ہوں۔ رب کے پہلے بتائے ہوئے راستے، جس راستے پر اللہ چلانا چاہتا ہے، اب دیکھیں اس کی اس میں کیسی چاشنی ملتی ہے جو صراط مستقیم ہے۔ اب فرشتہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے تیرے لیے خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ اب وہ بڑے تجسس سے پوچھتا ہے اچھا اللہ نے میرے لیے فرمان بھیجا ہے، جلدی بتاؤ اللہ نے میرے لیے کیا پیغام بھیجا ہے۔ تو مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس فرشتے کے ذریعے کیا فرشتے اس کو بتا دے میرے بندے کو پیغام کیا ہے۔ پیغام یہ ہے کہ اے مرید صادق، تم نے اس شخص کو، اس شیخ کو اللہ کے لیے محبوب بنایا تھا، تم اللہ کے لیے اس کے پاس جا رہے تھے، تو اللہ فرماتا ہے جا میں نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے، صرف اس لیے محبوب بنا لیا ہے کہ تم میرے بندے کے پاس جا رہے ہو، میری رضا کے لیے جا رہے ہو، تمہیں کوئی دنیاوی غرض و غایت کا معاملہ نہیں ہے، فقط تم اللہ تعالی کی رضا کے لیے یہ سفر کر رہے ہو۔ تو فرشتہ کہتا ہے اللہ نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ اب وہ محب بنا تھا کس کا؟ ولی کامل کا، اللہ تعالیٰ کے بندے کا، لیکن رب ذوالجلال نے اس محبت کو اپنی محبت قرار دیا، ولی اللہ کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا اور اپنا راستہ قرار دیا، اور اس کو صراط مستقیم قرار دیا کہ جو میرے ولیوں سے محبت کرے گا میں اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اب وہ محب تھا، محب
محب بننے نکلا تھا، محبت سے چلا تھا کہ میں اللہ کے ولی کے پاس بیٹھوں گا تو اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ اب اللہ نے اس پر ایسا کرم فرمایا کہ اس محبت کو اس نے اپنی محبت قرار دے دیا، اور اس محبت کو اپنی محبت قرار دیتے ہوئے اس کو اپنا محبوب بنا لیا۔ تو صراط الاولیاء یہ وہ راستہ ہے اولیاء اللہ کا جس کو اللہ نے صراط مستقیم کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف اگر کوئی سفر کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے پاس جائے، ان کی صحبت میں بیٹھے، ان کی خدمت میں رہے، ان سے فیضان حاصل کرے، ان سے تزکیہ اور طہارت حاصل کرے، ان کا قلبی فیض لے، تو یقیناً اللہ پروردگار کے فضل سے وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ ایک وقت آئے گا وہ بھی اللہ کا ولی کامل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قبلہ بزرگان دین کا فیض عطا فرمائے، آپ کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً قبلہ سائیں جی کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا فرمائے، اور ہمارے بھائی جو سائیں اجاز صاحب ہیں ان کی جو ہے کل آپریشن بھی ہے، اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور ہم ان بابوں کو ہمارے اندر تا قیامت موجود رکھے اور ان کے فیض سے مستفید فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ یہ ڈاکٹر بلال صاحب جو صراط مستقیم اور انعام یافتہ لوگوں کا جو راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، اس پر بڑا مدلل بیان فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حکم بھی یہی دیتا ہے کہ صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کا ساتھ اختیار کرو، ان کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ جو جیسی صحبت اختیار کرتا ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ کوئی بچہ بڑا ہو کر یہودی بنتا ہے، کوئی عیسائی بنتا ہے، کوئی مسلمان بنتا ہے، حالانکہ تمام بچے فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، اور یہ صحبت کا ہی اثر ہے کہ مسلمان کے گھر پیدا ہونے والا مسلمان مومن بنتا ہے، اور یہ صحبت کا اثر ہے۔ سائیں جی بھی فرماتے ہیں کہ صحبت کی تعلیم، صحبت کا علم حاصل کرو، اور صحبت کا علم جو ہے یہ کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا، یہ مفتی مولوی بن کر حاصل نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کے بندوں کی، صالحین کی صحبت اختیار کرنے سے ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ فرمایا کہ علماء ربانیین، میرے وارثین، نائبین آتے رہیں گے، ان کا ساتھ اختیار کرنا، ان سے تعلیم حاصل کرنا، اور کہ ان کا ساتھ ہے جو ہمیں جو سیدھا راستہ ہے اس راستے پر چلاتا ہے۔ در حقیقت جو صالحین سچے بندوں کا جو تعلیم دیتے ہیں وہ سینہ بسینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر جاتی ہے، اور یہ تعلیم جو اللہ کے بندوں کو ہے یہ آگے انہیں اپنے اللہ کے بندے سے، اور انہیں آگے اپنے اللہ کے بندے سے، اور یہ تعلیم یہ در حقیقت میں یہ جو کرنٹ مل رہا ہوتا ہے در حقیقت یہ ایک ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فیض، یہ کرنٹ مل رہا ہوتا ہے جو وہ آگے اپنے مریدین شاگردوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور سائیں جی فرماتے ہیں کہ یہ جو محبت کی تعلیم ہے، یہ رضا کی جو تعلیم ہے، یہ حاصل کرنا ضروری ہے۔ کتابوں سے، انٹرنیٹ سے انسان حکم پڑھ لیتا ہے، حکم جان لیتا ہے کہ حکم کیا ہے، لیکن جو محبت کی تعلیم، جو رضا کی تعلیم ہے، یہ اللہ کے بندوں سے ملتی ہے۔ کہ یہ اس جمعے کے پروگرام میں عاجز دیکھ رہا تھا کہ سائیں جی کرسی پر تشریف فرما تھے، تو سائیں جی کے لیے ایک بابا جی آگے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مسلح کو فولڈ کیا اور پھر سائیں جی کے قدم مبارک کے نیچے رکھ دیا کہ
کس لیے رکھ دیا کہ بڑوں کو، جو بزرگ ہیں، اللہ کے بندہ ہے، اسے کوئی پریشانی نہ ہو۔ حقیقت میں یہ تعلیم ہے جو اللہ کے بندوں سے ملتی ہے، اور پھر یہ جو محبت ہے یہ انسان کو کمال تک پہنچاتی ہے۔ ایک بار سین جی فرما رہے تھے کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو جو اللہ نے جو اولیاء کرام میں بہت بلند درجہ، بڑا کمال درجہ رکھتے ہیں، کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے ریاضت سے، عبادتوں سے وہ درجہ حاصل نہیں ہوا جو ایک رات اپنی ماں کی خدمت کرنے سے جو مجھے اللہ نے جو مقام، جو بلند درجہ عطا فرمایا، کہ میری ماں نے مجھ سے پانی کا گلاس مانگا تو میں پانی لینے گیا، واپس آیا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ماں کی آنکھ لگ گئی، تو میں نے اپنی والدہ کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، ان کے لیے وہ ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے کھڑا رہا اور پوری رات ایسے ہی گزر گئی۔ اور ماں نے جب صبح آنکھ کھلی تو فرمایا کہ تم مجھے جگا دیتے، تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا کہ آپ پریشان ہوں گی، آپ کی نیند میں خلل واقع ہوگا۔ تو ان کی والدہ نے جو انہیں تب پھر یہ محبت میں جو انہوں نے خدمت کی تھی، اللہ رب العزت نے کن بلند مقام سے انہیں نوازا۔ اور یہ محبت ہمیں صحابہ کرام سے ملتی ہے کہ صحابہ کرام نے کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کہ انہوں نے اس راہ حق میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنے گھر بار، بیوی بچے، ہر چیز چھوڑ دی، ہر چیز دین اسلام پر قربان کر دی، اور جو کچھ موجود تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر رکھ دیتے کہ یہ دین اسلام کے لیے ہے۔ اور دیکھیں کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک، داڑھی مبارک کے بال ہوتے، سر مبارک کے بال ہوتے، وضو کا پانی ہوتا، پسینہ ہوتا، اسے نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اور پسینہ مبارک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے، کوچے سے، چٹان سے گزرتے وہ جگہ معطر ہو جاتی، وہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ دیتی۔ صحابہ کرام خود فرماتے کہ ہمیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا ہوتا تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں سے گزر ہوا ہوتا تھا ہمیں پتہ چل جاتا کہ یہاں سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ اور یہ محبت ہے کہ جس کی تعلیم اللہ کا بندہ دیتا ہے، کہ یہ محبت در حقیقت رضا کی تعلیم ہے، اور اللہ تعالی ہمیں تادم آخر اس صراط مستقیم جو انعام یافتہ لوگوں کا جو راستہ ہے ان کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سائیں جی کو خضری عمر، صحت، تندرستی، عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے، اور بابا جی سائیں جاز صاحب کو بھی جن کا کل آپریشن ہے، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اب میں دعا کے لیے ملتمس ہوں بابا جی ارشد صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ سونا ہے جو کوئی ساڈا پروگرام کیتا گیا ہے، دوستاں نے نعتاں پڑھیاں نے، تلاوت قرآن پاک کیتی ہے، بیان کیتا ہے، اللہ سونا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما۔ اللہ سونا ساڈے سائیں جی نے خضری حیاتی اور صحت کاملہ عاجل عطا فرما، اور سائیں جاز صاحب کا کل آپریشن نے اللہ سونا اپنے حبیب دے صدقے انہاں تے اپنی خاص مہربانی فرمائی۔ اللہ سونا ساڈے سارے دوستاں نوں اس پروگرام وچ شمولیت دی دعوت دینے ہیں، اور سارے شامل ہو کے پروگرام سنیا کرن، گھراں وچ اپنے بیوی بچیاں نوں سارے نوں یہ پروگرام سنایا کرن۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔